ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى العطاء ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في
جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک کائنات، راز کے کائنات، مدبر کائنات کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، جناب محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ پاک کی انگنت بے شمار بے حد و حساب رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹے اور بیٹیوں، میری اور آپ کی ایک ہی زندگی، اسی ایک زندگی پر میری اور آپ کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ کامیابی ایسی کامیابی تو جو آپ کی میری طرف ہے، کامیابی ایسی کامیابی کہ کائنات کے اول و آخر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ان سب کو ملنے والی دنیا کی کامیابیاں اکٹھی کی جائیں، آخرت میں ملنے والے ایک انسان کی کامیابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کامیابیوں کی قیمت لگائیں سارے انسانوں کی جو دنیا میں انہیں ملے، کاروبار کی شکل میں، ملازمت کی شکل میں، جائیدادوں کی شکل میں۔ میری بات کو ذہن میں تھوڑی سی جگہ دے دینا، یہ سارے انسانوں کو، اور اس وقت بھی اربوں انسان ہیں، ان سب کے یہ دنیا کی کامیابیاں اور ان کی آپ قیمت اکٹھی کر لیں، سب کی آخرت میں ایک انسان کو ملنے والی کامیابی کا قیمت کے لحاظ سے یہ سب کی کامیابیاں کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اربواں حصہ بھی نہیں، خربواں حصہ بھی نہیں ہے، اور میں گنتا جاؤں ایک گھنٹے تک اسی طرح کہ اس ایک انسان کو جو اس دن کامیابی ملے گی اور اس کامیابی کے نتیجے میں جو کچھ ملے گا وہ جتنا قیمتی ہوگا، وہ جتنا اعلیٰ ہوگا، یہ دنیا کے سارے انسانوں کو ملنے والا اس کے خربویں ہی سے خربویں سے خربویں چلتے جائے، آپ سارا دن یوں ترانہ اور یہ پھاڑا پڑھتے جائیں، یقین مانیں اس انسان کی کامیابی ان سب سے پھر بھی قیمتی ہے۔ ان کامیابیوں کو پانے تو جو آپ کی میری طرف ہے،
یہ تمہاری میری سالانہ ایک ملاقات اللہ بس کروا دیتا ہے، معلوم نہیں کب تک یہ ہے۔ ان کامیابیوں کو پانے اور ان ناکامیوں سے بچنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس صرف ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، اور وہ بھی ایسا ہے کہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے رات کا زلزلہ، اتنے زلزلے سے کیا ہزاروں لاکھوں آج تک لوگ دنیا سے نہیں گئے۔ میں اور آپ آج موجود ہیں تو یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دوبارہ زندگی دی، موقع دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کہتا تو یہی ہے کہ یہ ایک زندگی ہے، لیکن میرے بھائی اور میری بہن، بیٹے اور بیٹی، کہنے سے بات تو نہیں بنتی، بات تو بنتی ہے اس کو ایک سمجھ کر گزارنے سے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس زندگی کو ایک سمجھ کر گزارتا ہے، مختصر سی سمجھ کر گزارتا ہے، کسی بھی وقت ختم ہو جانے والی سمجھ کر گزارتا ہے، اور اپنے آپ کو اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے رکھنے کی اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ تو مسافر ہے، مسافر کا کبھی بھی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعے کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور جمعہ بھی رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو مجھے اور آپ کو اس نے زندگی دی ہے، اس کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائی جان لے، یہ دنیا قیمتی نہیں ہے۔ میری شاید بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ دنیا قیمتی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو مردار سے بھی کم ہے، مچھر کے پر سے بھی کم ہے اس کی، لیکن اس دنیا میں تیری زندگی بڑی قیمتی ہے، تیری زندگی کے ماہ و سال بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ کے ہاں تیرے ان ماہ و سال کی بڑی قیمت ہے، اور اس حدیث کو تو بھولنا ہی نہیں چاہیے کہ مومن کی شان کعبے سے بھی بڑھ کر۔ تیری زندگی اور تیری زندگی کے روز و شب بڑے قیمتی ہیں، تیری یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس لیے قیمتی ہے کہ اس کے بدلے تجھے جو ملنا ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ تیری اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ۔ اس کے بدلے ملتا کیا ہے؟ یہ تیری میری زندگی کے 2 منٹ ہیں۔ بتانے یہ جا رہا ہوں کہ یہ زندگی تیری بڑی قیمتی ہے۔ اب تجھے ہی پتہ نہ ہو کہ قیمتی کتنی ہے تو پھر تجھے کون بتائے گا؟ وہ زندگی جو تیری زندگی ہے، تجھے خود پتہ نہیں کہ وہ کتنی قیمتی ہے، تو پھر تجھے کون اور بتائے گا؟ تیری میری زندگی کے 2 منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی 2 رکعتیں دنیا، یہ دنیا جس میں یہ فروز وٹواں کے سارے بازار، مہنگے دکانیں یہ بھی ہیں،
اور بڑے بڑے شہروں کی ساری مارکیٹیں اور ساری وہ بھری ہوئی سونے کی دکانیں بھی ہیں، اور وہ ساری دولتیں جو زمین کے اوپر ظاہر ہیں اور وہ ساری دولتیں اور معدنیات جو زمین کے اندر ابھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان مبارک سے یہ تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے ہی نکلا تھا کہ فجر کی 2 سنتیں اس دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ قیمتی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تیری میری زندگی بڑی قیمتی ہے، تیری میری زندگی کے 2 منٹ اس دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے تو بھی بڑا قیمتی ہے اور تیری زندگی بھی بڑی قیمتی ہے۔ یہ دنیا قیمتی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تو تیری ہے، تو مسجود ملائک ہے۔ اللہ کی رحمت اگر سما سکتی ہے بندہ مومن کے دل میں سما سکتی، تو وہ ہے جس کی قسم رب رحمان نے اپنے قرآن میں اٹھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی، اب میں تجھے بتانے لگا ہوں کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا، 2 منٹ میں کتنا قیمتی، تو اور میں جب زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے؟ میں نے ابھی ادا کیا سبحان اللہ، کتنا وقت لگا؟ 2 سے 3 سیکنڈ۔ اس کے بدلے ملا کیا؟ مجھے یقین ہے، میں اس جگہ کھڑا ہوا ہوں جہاں بات غلط نہیں ہو سکتی، مجھے یقین ہے کہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اس کے بدلے تیرا میرا، تو نے بھی بولا میں نے بھی بولا کیا؟ سبحان اللہ۔ نبی رحمت کا فرمان ہے اس کے بدلے تیرا جنت میں ایک درخت لگا جس کا سایہ، درخت کتنا بڑا اس کو چھوڑ دے، اس درخت نے کتنی، ظاہر درخت ہے تو زمین بھی تو ساری جنت کی اتنی ملی نا ساتھ، درخت کوئی فضا میں تو نہیں ہے نا، جنت میں ہے۔ فرمایا اس کا سایہ ایک پیدل آدمی نہیں، ایک گھوڑ سوار 100 سال چلے۔ تیری میری زندگی کے 3 سیکنڈ کی بات کرنے لگا، 3 سیکنڈ اتنے قیمتی ہیں کہ ایک گھوڑ سوار 100 سال چلے، اس کے بدلے جو تیرا میرا جنت میں درخت لگا اور جو تجھے مجھے زمین ملی، وہ گھوڑ سوار 100 سال چلے، اس کا سایہ پھر بھی ختم ہو جاتا تو اور بات تھی، کہا پھر بھی ختم ہوتا نہیں ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے اور وہ جگہ تجھے اس سے بھی بڑی ملی ہے۔ کہاں کی ملی؟ جنت کی۔ اور حدیث مبارکہ ہے، سن لے میرے بھائی فروز وٹواں کے اور میری بہن فروز وٹواں کی، سن لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہی ہے کہ جن سے بڑھ کر اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی سچا ہو سکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا جنت کی ایک کوڑے برابر جگہ، ایک رسی یوں کھینچیے 2-2.5 فٹ کی، وہ کوڑے کے برابر ہے۔ فرمایا سن لیجئے، حدیث مبارکہ ہے، جنت کی ایک کوڑے برابر جگہ اس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، قیمتی ہے۔ ایک کوڑے برابر جگہ جنت کی اس دنیا کے اندر لاہور کے ساری بڑی مارکیٹیں، سارے بازار، سارے پلازے اور سارے غیر مسلم ممالک کی وہ قیمتی زمینیں جو میں اور آپ یہاں سے جا کر ساری زندگی لگاتے ہیں، مکان نہیں خرید پاتے، وہاں 20-25 سال گزار دیتے ہیں، مکان نہیں خرید پاتے، جی مہنگائی وہاں بڑی ہے، زمین مہنگی بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لے، ایک کوڑے برابر جگہ اس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تیرے 2 سیکنڈ زمین کتنی ملی؟ 100 سال گھوڑ سوار چلے، اس کا سایہ
پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ درخت کتنا، وہ زمین کتنی، ایک کوڑے برابر تو اتنی قیمتی ہے، پھر قیمتی در قیمتی، لگا اب 100 سال گھوڑ سوار چلے، وہ کتنے کوڑے ہوں گے، خربو نہیں ضربے دیتا جا ساری زندگی، شاید تب بھی تیری زبان تھک جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا 100 سال تیری زندگی کا، وہ زمین پھر بھی ناپی جا سکتی، وہ ملی جنت کی تجھے، اتنی تیری میری زندگی قیمتی ہے۔ میرے بھائی میری گزارش تو یہی ہے کہ یہ بڑی قیمتی زندگی اور بڑا قیمتی موقع ملا ہے، اس کو کہیں ضائع نہ کر دینا۔ اور پھر اللہ نے اس قیمتی زندگی میں تجھے اور مجھے رمضان کا موقع دے دیا ہے، اسے کہیں ضائع نہ کر دینا۔ ہاں یہ بات تو مسلمہ ہے کہ یہ جو اللہ نے نعمت تجھے زندگی کی دے رکھی ہے نا، اس کی قدر زندوں کو نہیں ہوتی۔ میں کہا کرتا ہوں اس کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر ممکن ہو یہ ان میں سے کسی کو اٹھا کر یہ ممکن ہو، وہ تجھے بتائیں گے کہ یہ دنیا کی تیری زندگی کتنی قیمتی زندگی تھی۔ اس لیے کہ جس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اسے اس کی قدر نہیں ہوتی، جب نعمت نہیں ہوتی پھر اس کو اس کی آنکھ کی قدر اس کو ہے جس کے پاس اب آنکھ نہیں ہے، جس کے پاس آنکھیں ہیں اسے قدر نہیں ہے، شنوائی کی قدر اسے ہے جس کے پاس اب شنوائی نہیں ہے۔ میرے بھائی کل کو تجھے اس زندگی کی قدر کی قیمت کا پتہ چلے گا اگر سمجھدار ہے، اگر اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، کہتا میں بڑا سیاںا ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، میں بھائی تیرے سے ہی بات کر رہا ہوں، اگر سمجھدار ہے، اگر تو بڑا سیاںا ہے، بڑا عقل مند ہے، اس دنیا میں رہ کر آخرت کو کما جا۔ یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، معلوم نہیں یہ موقع کب چلا جائے۔ ان پشاور والوں کو مسجد میں پتہ نہیں تھا 1:15 پر کہ اگلا منٹ ہماری زندگی کا آخری منٹ ہے۔ یہ بھائی ایسا ہی ہے، معلوم نہیں کتنے پچھلے سال یہاں پہ تھے، یہی جمعہ میں نے اگر پڑھایا پچھلے یا اس سے پچھلے سال کتنے تھے، آج نہیں ہے، معلوم نہیں اگلے سال کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ایک بڑا قیمتی موقع تجھے اور مجھے دے دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی آج نیت کر، آج ارادہ کر کہ اللہ تو نے یہ موقع دے دیا ہے، ایک خاص موقع دے دیا ہے، موقع تو ویسے ہی ہے، ایک خاص رمضان کا موقع دے دیا ہے۔ اللہ آج کے بعد میں ہوں گا، تیرا حکم ہوگا، میرا سر ہوگا وہ تیرے حکم کے آگے جھکا ہوا ہوگا، میرا سر بھی جھکے گا، میرا دل بھی جھکے گا، میری گردن بھی جھکے گی۔ میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی شکل تجھے بن کے دکھاؤں گا۔ آج نیت کر، ایمانداری کی بات ہے، اگر میں اور آپ نے آج نیت کر لی اور ان دونوں قرآنی اصولوں کو توجہ آپ کی میری طرف ہے سامنے رکھنا ہے، کبھی زندگی میں نہیں بھولنا، جن کا ذکر میں آپ سے ابھی کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان دونوں اصولوں کو کبھی نہ بھولے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ، جلدی کر لو، لیٹ نہ کرنا، کہیں لیٹ کرتے کرتے لیٹ نہ ہو جائے، کہیں دیر کرتے کرتے دیر نہ ہو جائے اور وقت گزر نہ جائے۔
सारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, बख्शिश मांग ले, जल्दी कर ले। मैं कहा करता हूँ खुशकिस्मत है वो इंसान जो अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगने में जल्दी करता है। और मैं ये बात भी कहा करता हूँ कि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं कल वालों के साथ, कहीं तू भी कल वालों में ना हो जाना। कल से मुराद पता है क्या है? कल वाले, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा फिर वक़्त आगे आएगा, फिर मैं तौबा कर लूँगा, फिर मैं माफ़ी मांग लूँगा, फिर मेरे में ये गलतियाँ हैं, मैं इसका सारे हो जल्दी कर ले। मैं कहा करता हूँ कब्रिस्तान भरे पड़े हैं कल वालों से, आज वाले बड़े कम हैं। खुशकिस्मत है वो इंसान जो आज सच्ची तौबा कर ले। जामिया उस्मानिया में जुमा पढ़ने वाले मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर मैं और आपने आज तक हमसे जो हुआ, जो भी हुआ, आज मैं और आपने अगर सच्ची तौबा कर ली, यकीन मानिए मैं और आपने इतना बड़ा सौदा किया कि ये कायनात जितनी है ये सारी कीमत बना दी जाए। यकीन माने आपने जो अमल किया तौबा का, आपने उन सब से बड़ा फ़ायदे का सौदा किया। सारी दुनिया का नफ़ा तुझे मिल जाए, सारी दुनिया की दौलत तू मस्जिद से बाहर निकले तुझे मिल जाए, अगर सच्ची तौबा करके तू निकलता है, वल्लाह उन सौदों से करोड़ों गुना बड़ा आज तूने सौदा करके इस मस्जिद से अपना कदम बाहर रखा। अगर तूने सच्ची तौबा कर ली, मौका मिला रमज़ान का, शैतान अल्लाह ने जकड़ दिए, दिल की ज़मीन नरम कर दी। वो जो मस्जिदों को नहीं आया करते थे उनको भी अल्लाह की रहमत खींच के ले आई। आप देख रहे हैं मस्जिदें भरी, बच्चों से भी, ख़वातीन से भी, मर्दों से भी अल्लाह की रहमत खींच के ले आई। आया है आज सच्ची तौबा कर ले। सारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, अल्लाह कुरान में बता रहे जल्दी कर ले, मेरे से अपने गुनाहों की बख्शिश मांग ले और अपना सफ़र जन्नत का जो है उसको प्यार कर, कहीं उस सफ़र को भूल ना जाना। और दूसरा वसाबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। मेरी बात की समझ आ रही? एक कहा जल्दी कर ले, देर न करना, शैतान ने तुझे धोखा देना है, कर लेगा ना, कल कर, फिर ठीक है ना, तेरे अब्बा की तो इतनी उम्र है, तेरी भी तो बड़ी है ना, अभी तेरे ताए की देख ना 70-80 साल, तो तू तो अभी 50 साल का हुआ है, अभी तो तेरी बड़ी उम्र है, तेरी देख ना अम्मा की इतनी उम्र, तेरी भी बड़ी अभी उम्र है, तुझे अभी क्या जरूरत है? शैतान ने तो तुझे धोखा देना है, रब रहमान बुलावा दे रहा है, सारे वो जल्दी कर ले, किसी तरफ ना देख, उसका निज़ाम अपना है, वो नहीं देखता कि कौन कब आया, उसको कब लेके जाना है। आने की तरतीब तो है, जाने की तरतीब उसने नहीं रखी हुई, उसकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे और आपके, अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच जाए, मेरे और आपके इस पिछले 1 साल में, पिछले रमज़ान से इस रमज़ान तक, पिछले रमज़ान की 2 से लेकर इस 2 तक, कितने मेरे और आपके रिश्तेदार मेरी और आपकी उम्र से कम वाले दुनिया से चले गए। तू और मैं भी तो हो सकते थे ना। अगर मुझे और आपको नहीं लेके गया तो ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी करम नवाजी है, तेरा कमाल नहीं है कि अल्लाह ने तुझे मौका दिया हुआ है। आ इस मौका से फ़ायदा उठा, सारे जल्दी कर ले। ये तेरा दिल पत्थर है, ये जंगालूद हो गया है जो तुझे सच्ची तौबा की तरफ नहीं आने दे रहा। बात सुनता है, कानों से टकरा के पीछे चली जाती है, दिल तक असर नहीं कर रही। तो जान ले मेरे भाई, सुन ले मेरी भाई, मैं एक कुलिया तुझे बताने लगा हूँ। अगर मेरी बात या कोई बात तो जो सुनता है, तो कुरान पढ़ता है, वो वाली बात सुनता है, वो तेरे कानों से तेरे दिल पर असर करके अमल की शक्ल नहीं इख्तियार करती, तो जान ले तेरा दिल पत्थर है, तेरा दिल जंग आलूद है, तेरा दिल स्याह है।
اور تو آخرت سے غافل ہے۔ اگر تیرا دل نرم ہے، اللہ کا ڈر اور خوف تیرے میں موجود ہے، آخرت کی فکر تیرے میں موجود ہے، اور تجھے جنت کے قیمتی ہونے اور اللہ کی رضا کے قیمتی ہونے کا ادراک ہے، تو پھر تو ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا، ادھر سے بات پہنچی، ادھر سے تو سچی توبہ کرتا چلا جائے۔ اللہ نے تو سارے پیمانے ہی توبہ کے توجہ اگر آپ کی میری طرف ہے وہ بدل کے رکھ دیے کہ بندے سچی توبہ کر لے۔ دنیا میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں چل ایک دفعہ تینوں معاف کر دینا، دوسری بار میں کوئی نہیں کرنا، اور اگر وہ دوسری دفعہ آ جاتا ہے، ہم بھی اداروں میں ہوتے ہیں، بچے غلطیاں کر دوسری دفعہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں تو نے پہلے بھی یہی کیا تھا، اب پھر یہی کیا۔ وہ رب رحمان تجھے آوازہ دے رہا ہے، سارے ہوئے الی مغفرۃ، آ جا جلدی، میں رب رحمان، تو جتنا بھی سیاہکار ہے، تو جیسا بھی ہے، میں ایک دفعہ بھی تجھے احساس تک نہیں دلاؤں گا، آ جا صحیح، آنا تیرا کام ہے، معاف کرنا میرا کام ہے۔ 50 60 سال 70 سال 80 سال جتنے گناہوں کی فصل تیری تیار ہوئی، جتنے تیری سیاہکاریاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، میں اس میں مثال دیا کرتا ہوں کہ رب رحمان نے دنیا کے پیمانے نہیں رکھے، اپنی شان کے مطابق پیمانے رکھے ہیں۔ ایک آدمی یہاں فروز وٹواں سے لاہور جاتا ہے، جتنا وقت اس کو جانے میں لگتا ہے اتنا ہی آنے میں بھی لگتا ہے، لیکن رب رحمان نے پیمانے بدل دیے۔ ایک تو یہ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ کر کے پھر گیا ہے، اللہ کہتے ہیں 100 بار بھی یوں ہوا ہے، میں پھر بھی تجھے کچھ نہیں کہوں گا، آ جا، میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ اور جان لیجئے جو انتظار کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ وہ ماں گھر میں انتظار اولاد کا کرتی ہے، وہ بھی بڑی محبت رکھنے والی ہوتی ہے۔ وہ رب رحمان جو 100 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے میرے بھائی اور میری بہن، وہ بھی انتظار میں ہے کہ آ جائے۔ میں بتا رہا تھا پھر پیمانہ اس نے بدلا، یہاں سے کوئی لاہور جائے جتنا وقت جانے میں لگتا ہے اتنا ہی آنے میں لگتا ہے، لیکن اس نے سارے پیمانے بدل دیے۔ اس نے کہا بندے کوئی بات نہیں، تو نے 50 سال 60 سال 70 سال میرے سے نافرمانی کا سفر اختیار کیا، سچی توبہ تو کر لے، میں یہ سارے فاصلے، اب 60 سال تجھے واپسی کے لیے نہیں چاہیے، 50 سال واپسی کے لیے نہیں چاہیے، 40 سال واپسی کے لیے نہیں چاہیے، سچی توبہ تو کر لے، یہ میں سارے فاصلے چشم زدن میں ختم کر کے رکھ دیں۔ اس نے سارے پیمانے بدل دیے۔ تو نے اپنے گناہوں کے دفتر، تیرے گناہوں کے دفتر زمین سے آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، سیاہکاریوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، کہا سچی توبہ تو کر لے، میرے پیمانے ہی اپنے ہیں۔ دنیا میں تو یہی ہے نا کہ کوئی قرض لے تو بڑا ہو تو معاف ہو جاتا ہے، وہ رب رحمان کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں اللہ اکبر، میں بہت بڑا ہوں، میرے پیمانے ہی اپنے ہیں، میرا نظام ہی اپنا ہے، سچی توبہ تو کر لے، یہ سارے گناہوں کے دفتر نہ صرف میں ختم کر دوں گا، اتنا تیرے کھاتے میں جمع بھی کروا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں جو بڑا گناہ گار ہے اس کے لیے بڑا انیشیٹو رکھا ہے، انگلش میں ہم وہ لفظ بولتے ہیں، اس کے لیے بڑا پیکج رکھا ہے۔ ایک کم گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کے 100 دفتر ہیں، اس نے سچی توبہ کی، اس کو نیکیوں کے 100 دفتر ملے۔ ایک آدمی بڑا گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کے دفتر زمین سے آسمان کو پہنچے ہوئے ہیں، کہا سچی توبہ تو کر لے، اس کو 100 نیکیوں کے دفتر ملے، تجھے زمین سے آسمان تک یہ جتنا خلا ہے بھرے ہوئے نیکیوں کے دفتر تیرے کھاتے میں جمع کر دیتا ہوں، سچی توبہ تو کر لے۔ میرے بھائی آج موقع ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کر لو، یہ رمضان آیا،
یہ جو خود رو جڑی بوٹیاں اور فصلیں تیری میری معصیت کی اگی ہوئی ہیں، جب تک فصل سے، آپ ذمہ دار ماشاءاللہ سارے تک بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں فصل سے جب تک جڑی بوٹیوں کو نکالے گا نہیں فصل ہوتی۔ یہ جو اللہ کی معصیت کی نافرمانی کی وہ زبان کے ساتھ ہیں تو اس سے بھی باز آ جا، زبان کے ساتھ ہیں تو باز آ جا، اپنی اس زبان کو روک لے، ہے تو اتنی ساری لیکن نقصان بڑے کرتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جو مجھے اس زبان کی ضمانت دے میں اسے کس کی ضمانت دیتا؟ میں ایک پروفیسر کو جانتا ہوں، عمل کی توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے، میں 1.5 سال اس کے ساتھ رہا، میں نے سفر بھی اس کے ساتھ کیے، بالکل ایسے ہے، میں اس جگہ کھڑا ہوں جب بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یقین مانیے میں نے 1.5 سال میں ایک دفعہ بھی اس کی زبان سے کسی کی برائی، کسی کی بدصفتی اور کوئی ایسی بات جس سے کسی کی شان میں کمی آتی ہو میں نے نہیں سنی۔ میں اس جگہ کھڑا ہوا ہوں جہاں بندہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب وہ ایسا ہو سکتا ہے اسی دنیا کا، اسی دور کا رہنے والا، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا سارے اعضاء، حدیث ایسے نہیں ہے، سارے اعضاء زبان کے سامنے صبح کے وقت یوں نہیں کھڑے ہوتے کہ اگر تو رکی، تو باز آئی تو ہم بھی اعضاء بھی بچ جائیں گے، اگر تو نے اپنا رستہ دوسرا اختیار کیا تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، جو بھی معصیت کی ہے زبان کے ساتھ ہے تو سچی توبہ کر لو اور سن لو، جس بندے کا زبان پر کنٹرول نہیں ہے اسے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، پکی بات ہے، دوسری رائے کوئی نہیں۔ آئیے آج سے اپنی زبان کو، جو اس نے 32 تالوں کے اندر، 2 کور بڑے اور پھر اندر 32 تالے، 32 دانت، ان کے اندر زبان کو رکھا ہوا ہے، اس کو روک کے رکھنا ہے، ضرورت کے مطابق کھولنا ہے، وگرنہ اس کو تو نے بند کر کے رکھنا ہے۔ آپ میرے سے وعدہ کرتے ہیں، رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے۔ یہ زبان ایسی ہماری لذت اختیار کر گئی ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، علماء مسجد اور دفتر میں اور ڈیروں میں اور دکانوں پر اور بازاروں میں اور گھروں میں، ایسی لذت شیطان نے میری اور آپ کی زبان پر ڈال دی ہے اور کانوں میں شنوائی کی ڈال دی ہے کہ وہ برائیاں کر رہا ہے اور وہ لذت کے ساتھ سنتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے اپنی زبان کو قابو رکھنا ہے، میں اور آپ نے، ایک بات۔ دوسرا، بڑا اوکھا کام بتانے لگا ہوں، علماء سمیت سب سے توجہ آپ کی ہے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کرنا ہے، ان کو جھکا کے رکھنا۔ آج میں کیا دیکھتا ہوں، سارا دن ہم آنکھوں کے نور کو اور ایمان کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ صرف روزے میں نہیں، روزے کے بعد بھی اللہ نے یہ آنکھوں کا نور دیا ہے، اس کو بے نور نہ کر، اس کو گناہوں میں نہ ڈال، اور جان لے جس نے آنکھ کا استعمال ٹھیک نہ کیا اس کا دل ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ یہ میری بات لکھ لے لوہے کے اوپر 10 لکیریں۔ اگر تیری آنکھ کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، اس میں حیا نہیں ہے، یہ آنکھ بے حیائی دیکھتی ہے، موبائل پہ دیکھتی ہے، جہاں دیکھتی ہے، یقین مانے یہ آنکھ سیدھا تیرے ایمان کو کاٹتی ہے اور تیرے دل کو ایمان سے خالی کرتی ہے۔ اس آنکھ کو جھکانے والا بن جا اور ان ساری چیزوں سے روکنے والا بنیں گے جی۔ دیکھو نا، زبان کو تو ہم نے روکا ہوا ہے نا بھئی، ہم نے کھانا نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے
لیکن صرف اس کھانے سے روکنے کے ساتھ باقی کو بھی تو کرنا ہے نا۔ میرے سے وعدہ کرتے ہیں، بڑا اوکھا وعدہ ہے، وعدہ یہ کر دیجیے، میں بھی آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ ہم اپنی زبان کے استعمال کو انشاءاللہ آج کے بعد ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ بار بار شیطان نے کوششیں کرنی ہے، سن لیجئے، بار بار اس نے تیرے عہد کو، تیری ہمت کو، تیری نیت کو توڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو نے روزانہ باندھنی ہے کہ کل تو ہو گیا تھا، آج میں نے کسی کی بات نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی، اور یقین مان میری بات کو اتنے یقین کے ساتھ جان لے، تو لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے والا بن جا، لوگ تیری خوبیاں بیان کرنے والے بن جائیں۔ تو اچھائیاں وہ جو مرضی کوئی کرتا ہے، تیرے سے اللہ نے نہیں پوچھنا اس نے کیا کیا، تیرے سے اللہ نے پوچھنا ہے تو نے کیا کیا۔ آج ہم سارا دن لوگوں کی برائیاں بیان کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، چونکہ تھوڑا بہت میں نے عصری بھی پڑھا ہوا ہے، جب تیری زبان دوسروں کے خلاف کھلے گی تو اپنا مقام بلند کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں تیرا مقام گر رہا ہوتا ہے۔ تیرے سامنے جو ہے اس کی نظر میں بھی گرتا ہے کہ یہ آج اس کی برائی میرے پاس کر رہا ہے، کل کو کسی کے پاس میری برائی کرے گا، تو اس کے پاس کسی کی برائی نہیں کر رہا، واللہ تیرا مقام اس کی نظر میں بھی بڑھے گا اور باقیوں کی نظر میں بھی بڑھتا جائے گا۔ اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے اور اپنی آنکھوں کو ان میں حیا لانا ہے۔ میں دیکھتا ہوں حج عمرے پہ لوگ جاتے ہیں اور 2 چند دن نہیں گزرتے، جو نور اکٹھا کیا ہوتا ہے سارا کا سارا ان آنکھوں کے ذریعے سے شیطان لے کے چلا جاتا ہے۔ وہی بے نور چہرہ، وہی بے نور دل، اور پھر وہی بے نور عمل سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ زبان کا استعمال ٹھیک کرنا ہے، آنکھوں کو کنٹرول میں کرنا ہے، اور اس کے بھی اوپر اللہ نے جس طرح زبان کے کور دیے ہوئے ہیں نا، اس کے اوپر بھی اللہ نے اسی طرح کے کور دیے ہوئے ہیں۔ یوں جھکا، یقین مان، تو نظر جھکا کر زندگی گزارنے والا بن جا، اللہ تیرے دل میں اس کی حلاوت پیدا کر دیں گے۔ نظر جھکا کے دیکھ تو صحیح، یقین مان، دیکھنے سے زیادہ نہ دیکھنے میں مزہ۔ یہ موبائل ہو، کچھ ہو، یہ تیرا پھر دشمن ہے۔ اگر تیری آنکھیں اس کے غلط استعمال میں لگی ہوئی ہیں، واللہ تیرا بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے یہ موبائل۔ اس کو صرف ضرورت، 2 جملے میں بولا کرتا ہوں، وقت ہو رہا ہے، ضرورت اور سہولت کے لیے رکھ لے، اس سے آگے اس میں نہ جا۔ ضرورت اور سہولت کے لیے رکھ لے، یہ موبائل تیرے لیے مفید ہے، اس سے آگے جائے گا تو یہ تیرے لیے نقصان ہوگا۔ زبان کا استعمال ٹھیک کر، آنکھوں کا ٹھیک کر، کانوں کا کر۔ جو کسی بندے میں کہا کرتا ہوں، یہ 10 انگلیاں میری ہیں دونوں ہاتھوں کی، 10 انگلیوں سے زیادہ غلطیاں کسی میں نہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے، کسی میں 2 ہوں گی، کسی میں 4، کسی میں 6، لیکن یہ ساری ایمان کی فصل کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ 2 چند چیزیں مجھے اور آپ کو نقصان دے کر ساری کی ہوئی نیکیاں اور نیکیوں کے راستے کو روکنے والی یہ چیزیں بن جائیں تو میری اور آپ کی پھر سمجھداری نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے سارے جلدی کر لے، اور دوسرا سابقو آگے بڑھ جا۔ بھائی دوڑ تو ایک ہی ہے، اور دوڑ آخرت کی دوڑ ہے۔ اللہ نے تجھے دنیا میں آخرت کی دوڑ کے لیے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی دوڑے 2 نہیں دوڑ سکتا، کہ دنیا کی بھی دوڑے اور آخرت کی بھی دوڑے۔ دوڑ ایک ہی ہے اور وہ آخرت کی ہے۔ ہاں دنیا کے لیے کوشش کرنا ہے۔ میری اس بات سے ابہام پیدا ہوا ہوگا، میں کلیئر کر دے، میرا اس کا مطلب قطع نہیں دکان والا دکان بند کر دے، کاروبار کرنے والا کاروبار بند کر دے، کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی بڑا، نوکری والا وہ نہیں۔ بھئی جتنا اس کو ٹائم دیتا ہے، سن لیجئے، جتنا اس کو ٹائم دیتا ہے اتنا ہی رکھ، لیکن اس کے علاوہ جو وقت ہے اس کو تو آگے اللہ کے ہاں وہ جو دوڑ ہے اللہ کی رضا کی اس میں لگا دے۔ وہ بقیہ وقت جو تو ضائع کرتا ہے اس کا صحیح استعمال کر لے۔ یہ جو تو دکان کے اوپر ہے، کاروبار کے اوپر ہے، یہ تو تیرا عبادت عمل ہے، یہ تو عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو عمل ہے، یہ وقت ہے،
اس کو اللہ کی رضا میں لگا دے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ، آگے بڑھ جاؤ، دوڑ لگاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ نے موقع دے دیا رمضان کا کہ میں اور آپ گناہوں سے بھی جلدی کریں، بخشش مانگیں، آج ہی سچی توبہ کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیا نہیں، اور اگلی دوڑ میں لگ جائیں۔ میں آخری بات تیرے سے کر رہا ہوں، معلوم نہیں پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے، اللہ کی رضا کی دوڑ میں لگ جا، ان اعلیٰ درجات میں لگ جا۔ اگر آخری جنتی کو جو وہ مانگے گا اللہ وہ بھی دے گا، وقت نہیں میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں، جو پھر اللہ بتائیں گے وہ بھی دے گا، اور جو اللہ پھر مزید دے گا، حدیث ایسے ہے کہ جو وہ مانگے گا وہ بھی ملے گا، پھر اللہ بتائے گا یہ مانگ وہ بھی ملے گا، پھر اللہ والا دینا مزید، اللہ فرماتے ہیں میں اور دوں گا، آخری کو یہ ہوگا۔ اگر تیرا مقام جنت الفردوس ہو پھر جان تجھے کیا ملے گا۔ اس دوڑ میں لگ جا کہ مجھے جنت الفردوس لینی ہے، نبیوں کا ساتھ لینا ہے، مجھے نبیوں کی ہمسائگی لینی ہے، تو آگے بڑھ جا، اور جو غلطیاں کمیاں ہیں ان کو آج سے چھوڑنے والا بن جا، اور جو نیکیاں ہیں ان میں آگے بڑھنے والا بن جا۔ وہ ہے تو آگے بڑھ اس میں سبقت لے، آپ بھی اپنے خاندان کو بھی لگا، اپنی اولادوں کو بھی لگا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ماہ مبارک آیا ہے، اللہ اس میں جتنی تو نے خیریں برکتیں رکھی ہیں، اللہ ہمیں سب سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول نے جس طرح اس ماہ مبارک کو گزارا، اللہ ہمیں بھی اسی طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اللہ اس ماہ مبارک کو، میں آخری دعا کرنے لگا ہوں، اللہ اس ماہ مبارک کو یہ جتنے حاضرین اور ان کے خاندان ہیں، اللہ ان سب کے لیے جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اور سورہ واقعہ میں وہ جو السابقون السابقون ہیں، جو بہت تھوڑے اس امت کے آخری صدیوں میں ہوں گے، اس ماہ مبارک کو اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ان میں شامل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر